بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جی یہ جو میرا آج کا وظیفہ ہے یہ بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ یہ ایک سجدے کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز میرا جو بھی بہن بھائی اس وظیفے کو کرے گا اس کی جو بھی حاجت ہوگی وہ لازمی پوری ہوگی، جو بھی دعا ہوگی وہ لازمی قبول ہوگی۔ اس لیے جو بھی میرے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، بے اولاد ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، بے گھر ہیں، بے روزگار ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، مصیبت ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو لازمی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس وظیفے سے فائدہ حاصل کریں اور اپنے لیے دعا جو بھی ہے انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کروائیں، اور کثرت سے اس وظیفے کو کر کے اور اس عمل کو کر کے زیادہ سے زیادہ میری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ اگر اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو تو ضروری ہے کہ باقی بھی مسلمان بہن بھائیوں کو جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، سب کو فائدہ ہو۔ تو وظیفے کے لیے سب سے جو اہم اور افضل بات ہے وہ ہے فرض نمازوں کی پابندی لازمی کرنا، استغفار کثرت سے کرنا، تلاوت قرآن پاک کرنا اور صدقہ خیرات کرنا۔ اور نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی دعا ہے، اگر کوئی بھی وظیفہ ہے تو ہم فرض نماز کے بعد کریں گے تو وہ زیادہ اچھے سے قبول ہوگا اور ہماری حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو میرا جو بھی مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کو بہت فائدہ ہوگا، اس کی جو بھی حاجت ہوگی وہ لازمی پوری ہوگی۔ مشکل سے مشکل حاجت ہے، ناممکن سے ناممکن بھی کام ہے، انشاءاللہ العزیز اس سے حل ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور زیادہ ضروری ہے اس میں کہ اگر آپ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت ادا کر لیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو بھی میرا بہن بھائی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت اپنی اسی نیت سے کرے گا کہ ہم نے جس نیت سے یہ وظیفہ کرنا ہے اسی نیت سے آپ نے 2 نوافل ادا کر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قبلہ رخی ہی بیٹھے رہنا ہے، اول و آخر درود پاک پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سجدے میں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر سجدے میں اپنا سر جھکانا ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ نے پڑھتے جانا ہے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے اپنی حاجت بیان کرتے جانا ہے دل ہی دل میں، اور زبان سے کثرت سے یہ ورد کرتے جانا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، آپ کیجئے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے 100 مرتبہ مکمل یہ تسبیح کرنی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھا کر آپ نے قبلہ رخی ہی بیٹھے رہنا ہے، آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھتے ہوئے بھی آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی حاجت بیان کرتے جانا ہے۔ یہ بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، لازمی اس کو کیجئے گا، اس سے فائدہ حاصل کیجئے گا۔ شادی میں رکاوٹ ہے، بے اولادی ہے، پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، جو بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ العزیز اس وظیفے سے حل ہو جائے گی۔ یہ ایک سجدے والا وظیفہ آپ نے کرنا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اور وظیفہ کے بعد آپ نے دعا لازمی کرنی ہے، کیونکہ دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے، اور ہر عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ کوئی بھی ہم
ہم عبادت کریں جب ہم نیت سے دعا کریں گے تو ہماری دعا لازمی قبول ہوگی۔ تو اس لیے لازمی آپ نے کیا کرنا ہے، درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین یہ جو بھی ہم نے وظیفہ کیا ہے اس کو میرے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، اس وظیفے کے صدقے برکت سے یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہماری حاجتیں پوری فرما میرے مالک، تو دلوں کے حال جانتا ہے، یا رب العالمین ہماری تمام مشکلیں آسان فرما، تمام دعائیں قبول و منظور فرما میرے مالک۔ جو بھی ہماری حاجت ہے، قرض میں مبتلا ہے اگر آپ تو اس نیت سے دعا کرنی ہے، اگر بیماری میں ہے بیماری کی نیت سے، تنگ دستی ہے، بے گھر ہے، بے روزگار ہے، بے آسرا ہے، جو بھی آپ کی نیت ہے آپ نے اسی نیت سے کثرت سے دعا کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ جیسے ہی یہ وظیفہ کریں گے آپ کو لازمی فائدہ ہوگا۔ تو میری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا، کمنٹ میں آمین لازمی لکھ دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں، رزق میں، خوشیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔